have taken a lead. There are 40 countries who are doing only medical tourism. And the forecast by WTO is, World Tourism Organization, that by 2015 they will be doing over $2 billion worth of turnover only in medical tourism. Wow. اب میڈیکل اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دبئی کا آپ ماڈل لے لیں تو انہوں نے ایجوکیشن سٹی وہاں کھول دی ہے. اب ایجوکیشن سٹی مینز ایجوکیشن ٹورزم. That I know about. That's the exchange programs that countries do within each other. Exactly. Right? Not exchange programs only. The students will come, so the parents will come for graduation. اور جب لوگ پڑھ رہے ہیں تو تھوک میں آ رہا ہے. اسی طرح دبئی نے ایک اور ماڈل یوز کر رہے ہیں. It's called corporate and convention city. So it is gearing towards conventioners. اب conventioners جو ہیں وہ بلک میں آتے ہیں. کارپوریٹ جو آتے ہیں وہ انڈیویجول آتے ہیں. انہوں نے ان کو کیٹر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ارد گرد کریٹ کر دی ہیں, انفراسٹرکچر. تو لیٹ می گو بیک آن ٹورزم اگین کہ ٹورزم کے لیے 5-6 چیزیں ضروری ہیں. مثال کے طور پہ ٹورزم پالیسی, انفراسٹرکچر, فنڈنگ, ہیومن ریسورس. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا یہ چیزیں موجود ہیں. ایک بات یہاں پہ کہوں گی, یہ آپ سے یہ انفارمیشن مجھے ملی تھی کہ ایک ٹورزم پالیسی آلریڈی 2002 میں بنی تھی. ریسنٹلی پھر بات اٹھی کہ بھی ہم نے ایک ٹورزم پالیسی بنانی ہے. تو ٹورزم پالیسی ہے ابھی ریسنٹلی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ کوئی کہہ رہے تھے کہ جی ٹورزم پالیسی, فیڈرل ٹورزم پالیسی بننی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ 3 دفعہ ہم نے 71 میں بھی ایک ٹورزم پالیسی بنائی تھی, پھر ایک دفعہ اور نیشنل ٹورزم پالیسی بنائی تھی, پھر 2001 یا 2000 میں ہم نے ایک اور بنائی with the help of UNDP, WTO and the Ministry of Culture and Tourism. And they spent thousands of dollars on that. Ministry نے بھی کیا اور UNDP نے بھی کیا. وہ ان کے آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے 7-8 volumes already developed research. They did research for 2 years. اس کو پڑھیں, اس کو تھوڑا سا upgrade کریں with the changing time around them, and then they have to decide کہ what kind of tourism they want to do. Adventure tourism تو ٹھیک ہے جو نارتھن ایریاز کے لیے, that's very important. نارتھن ایریاز اس وقت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی لائیولیہڈ ٹورزم پہ تھی. تو نہ اب ڈومیسٹک ٹورزم زیادہ ہے نہ انٹرنیشنل ٹورزم ہے, جس کی وجہ سے ایک پورا آپ کا حصہ ملک کا جو ہے نا ڈپرائیوڈ ہے. سوات کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر بھی ڈومیسٹک ٹورزم تو اب تقریباً ختم ہے. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ ٹورزم انکریز کرنا چاہتے ہو کسی ملک کے, when the tsunami happened, all the tsunami affected areas brought down prices. وہ قیمتیں انہوں نے بالکل آدھی کر دی, سلیش کر دی, ہوٹلز کی, اس کی اس کی. ہمارے ملک میں ٹورزم ہو نہیں رہا, مگر اگر آپ پی سی پوربن فون کرتے ہو یا کسی بھی وہاں کے ہوٹل فون کرتے ہو تو ان کی پرائسز ہیو اسکائی ہائی. تو اگر کوئی اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے ودن پاکستان جائے گا, why shouldn't they just pay and go to Dubai or some other part of the world? Very true. جو بھی آتا ہے نا وہ پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کس ڈیسٹینیشن میں جانا ہے. تو آپ پہلے وہ انفراسٹرکچر کریٹ کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ میڈیکل ٹورزم یا اسپورٹس ٹورزم اس کی طرف جاتے ہیں تو اسپورٹس ٹورزم میں آپ کرکٹ کو لے لیں, آپ اسکواش کو لے لیں, آپ ہاکی کو لے لیں, اور اس طرح کی 2-3 اور اسپورٹس کو لے کے آپ پورا اس کا کیلنڈر آف ایونٹس بنا لیں کہ لاہور میں, کراچی میں, فلانا شہروں میں آپ اس طرح کے گیمز کرائیں گے, سارک کنٹریز کو انوالو کریں گے, یورپینس کو. یو ہیو ٹو ہیو اے کمٹمنٹ اینڈ اے ویژن ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اسپورٹس ٹورزم از, اینڈ ونس یو ڈو دیٹ تو آپ کا پورا شہر جاگ اٹھتا ہے. آپ کو میں جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ ٹورزم بائی 2020 which is only 11 years away from now, will be $2 trillion industry. Out of every 10 people, 9 people will be hired directly or indirectly by tourism and travel industry. آپ اندازہ کریں کہ this is worldwide rate, it's not Pakistan. Pakistan can still compete. It's never too late. How though? How? In not اگر آپ heritage tourism کو نہیں پروموٹ کر سکتے تو آپ میڈیکل ٹورزم پہ جائیں, اسپورٹس ٹورزم کی طرف جائیں, آپ ایجوکیشن ٹورزم کی طرف جائیں. آپ کے پاس زمین ہے, ویدر ہے, یو ہیو دا بیسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ, دے آر آل آن ڈفرنٹ پینلز آل اوور دا ورلڈ. لیکن وہ انٹرنیشنلی ٹریول کر کے جا کے سرجریز کر لیں گے, یہاں پہ نہیں بلائیں گے لوگوں. نہیں, یہاں پہ اگر آپ ایک کیمپین کے تھرو, ایک پیکج کے تھرو ٹرائی تو کر کے دیکھیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں, شوکت خانم
is known internationally for cancer diagnosis. People will come for that, provided you create a package for that. It has to be cheaper than what they have in America, Europe or in England. اسی طرح آپ کا یہ آغا خان ہاسپٹل is a state of the art. It's an excellent. OMI in Karachi is excellent. South City Hospital is excellent. Brilliant, excellent hospitals. اسی طرح آپ یہاں دیکھ لیں ڈاکٹرز ہاسپٹل از گڈ. ڈیفینس نیشنل, اس کے لیے آپ کو کوئی آرمنٹیشن کی ضرورت تو نہیں ہے. یو نیڈ گڈ ڈاکٹرز, پوسٹ آپریٹو کیئر, اینڈ دین اے نائس پیکج to see Pakistan. What are the projects that you were involved with? Because you mentioned a number, 18 or 19. Ji. But what are those projects? Some of the one that I remember which were really very big, we did a Silk Route caravan. We took about 11 countries participated in that, and we took a jeep caravan from Islamabad all the way to Sust. اب اس کے لاجسٹکس دیکھیں آپ کہ آپ 200 لوگوں کو لے جا رہے ہیں, اور وہ اسپیڈ ریسنگ, مطلب اٹ واز ناٹ اسپیڈ, اٹ واز ٹائم اورینٹڈ ریسز, اور اس میں آپ کے فارنرز بھی ہیں, پیرا میڈیکل بھی ہے, آپ نے ہوٹلوں میں وہاں ٹھہرنا ہے, وہاں فیسٹیولز کرنا ہے. ویل وی تھاٹ کہ ٹو پروموٹ دا سلک روٹ. What do you mean we? You? Not only me, we had a team. There were people from the different institutions who helped me, and idea was to create a soft image. See, our problem in Pakistan is that people talk about soft image. That is wrong. You don't create an image by talking about it. You do certain things to create a soft image. تو وہ ہم نے کیا, which was ساری دنیا میں اس کے بارے میں آیا. This was like over 1500 miles that we traveled in the mountains and all. اور اس کے بعد پھر سست میں جا کے تو لوگوں نے ہمیں جپیاں ڈالی ہمارے ہاتھوں میں. انہوں نے کہا پہلی دفعہ ایسی پروموشن ہوئی ہے کہ فار آلموسٹ فل 1 week the entire world was talking about that. I mean many countries television people were flying with us. ان کی بھی لاجسٹکس ہم نے we had to take care. دوسرا میں نے ایک کتاب پاکستان کی ایک کتاب اس کو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کو ملا کے جوائنٹ وینچر کیا, جس میں سارے ٹور آپریٹرز نے مل کے ایک کتاب بنائی which was called پاکستان. میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ آتا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ نے کافرستان جانا ہے یا آپ نے ملتان جانا ہے؟ ایک ٹورسٹ کو کیسے پتہ ہے؟ Well, every country has 20 different guidebooks. جی. I mean آپ کسی بھی ملک کا, you walk into a bookstore and there's a tourism کا section.